السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پوڈ آرٹ وتھ فائزہ۔ اس وقت میں حویلی باروت خانہ میں موجود ہوں، جہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور رنگا رنگ محفل ارینج کی ہے جناب یوسف صلاح الدین صاحب نے، جو کہ ان آنر آف اسلامک آرٹ فیسٹیول، جو کہ یہاں اینول فیسٹیول ہو رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، اس کے پارٹیسپینٹس اور گیسٹ کے لیے یہ بہت خوبصورت تقریب منعقد کی گئی ہے۔ اس ایونٹ کو مینیج کرنے کی جو مین شخصیات ہیں ان میں سے بہت اہم تر بشیر ہیں، جن کا تعلق NCA سے ہے۔ یہاں وہ پچھلی 4 دہائیوں سے پڑھا رہے ہیں، اس وقت وہ یہاں موجود ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ I'm so lucky کہ آج ہمارے ساتھ سر بشیر ہیں، جو کہ ویری نون فار منیچر پینٹنگس آل اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ اسپیشلی پاکستان، اور آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا نام آپ کا ہر جگہ پہ روشن کیا ہوا ہے۔ پلیز ہمیں بتائیے اس آرٹ فیسٹیول کے بارے میں اور اس میں آپ کی پارٹیسپیشن کے بارے میں۔ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ یونائٹ کرنے کے لیے مسلم ممالک کو، اور آرٹ ایک ایسی فارم ہے جس میں کوئی بھاؤ بھید نہیں ہوتا، اور یہ تمام کنٹریز میں کلر یا لائن یا جو بھی خط آتی ہے مسلم، اس کو پروموٹ کرنا دنیا میں اب ہمارا جو ہے نا سب سے زیادہ اسی کے اوپر زور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی ٹریڈیشن اور اپنے کلچر کو پروموٹ کریں۔ جیسے کہ دنیا میں اور جو قومیں ہیں وہ اپنے کلچر اور اسی سے پہچانا جاتا ہے دنیا میں کہ جی جو سویلائزیشنز ہیں اس میں جو اب ریسرچ ہو رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جی اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس آرٹ اور کلچر کے تھرو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح رہتے تھے، کیا ان کا آرٹ تھا، کیا ان کی نارمز اینڈ کلچر تھا، تو وہ سویلائزیشن سے ہی آپ ریوائیو کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے ان کو۔ کوئی ریوائیو اس کو کریں گے تو پھر پتہ چلے گا آنے والی نسلوں کو، اور آئندہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ 4 سال سے تو یہ عرفان صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور گائے بگائے ہر سال 2 سال کے بعد یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے، مگر یہ اس دفعہ کافی انٹینسو ہے اور کافی ذرا ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور مینجمنٹ از سو گڈ، سب نے بہت اچھی طرح سے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ لیکچرز بھی ہوئے ہیں، ورکشاپس بھی ہو رہی ہیں، ترکی سے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور ایران سے آئے ہوئے ہیں، اور ممالک سے بھی آنا چاہیے، قطر سے آنا چاہیے، اور تیونس سے آنا چاہیے، مصر سے آنے چاہیے، چیچنیا بوسنیا سے آنے چاہیے یہ سب لوگ۔ تو ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں ان کی ہیلپ کریں اور پارٹیسپیٹ کریں، اور یہ آپ کے ملک کی پروموشن ہے، صرف آرٹ اور کلچر کی نہیں ہے، پاکستان کا نام بن رہا ہے اس میں دنیا میں، سافٹر امیج تو ایک ہو ہی رہا ہے، مگر یہ اپنی آپ کی پہچان اپنی یہی ہے۔ اگر آپ اپنی پہچان نہیں کروائیں گے تو ویسٹرن تو اپنی پہچان اپنا کرواتے ہیں، مگر ہم اس کو ویسٹرن کو لے کے تو چلیں گے تو ہمارا اپنا کیا رہ جائے گا؟ اپنے نارمز اینڈ کلچر کو آپ لے کے چلیں تو پھر اپنی دنیا میں پہچان کروائیں، جیسے چائنیز کر رہے ہیں۔ چائنا اپنی ٹریڈیشن کو نہیں چھوڑتا، انڈیا اپنی ٹریڈیشن کو نہیں چھوڑتا، کوئی بھی ہے، کوریا اپنی ٹریڈیشن کو نہیں چھوڑے گا، ایرانی اپنی ٹریڈیشن کو نہیں چھوڑتے۔ تو ہمارا اپنا بیس اور کیا ہے، مغل جو منیچر پینٹنگ کا ڈپارٹمنٹ میں نے بنایا ہے وہ 1982 میں بنایا تھا، جس میں اس کا کہیں سلیبس موجود نہیں تھا، اور دس از دا اونلی انسٹیٹیوشن اور اوارڈ دا بیچلر ڈگری آف منیچر پینٹنگ، جس میں میں نے 40 سال لگا کے تو اس کا جو ہے نا نکات کیا ہے، اور یہ اس وقت دنیا میں میرے اسٹوڈنٹ جو ہے نا پاکستان کا نام بنا رہے ہیں۔ پہلے انڈیا سے منیچر جاتا تھا دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، اب پاکستان سے جا رہا ہے، اور یہ ہماری سکسیس ہے اس سبجیکٹ کو پروموٹ کرنے میں۔ اور اسٹوڈنٹ اس وقت گریجویٹ ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں ان کو ایڈمیشن بھی ملتا ہے، اور بڑے پازیٹیولی وہ کام بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام پروموٹ کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، ماشاء اللہ، تھینک یو سو ویری مچ سر کہ آپ نے اپنا ٹائم بھی دیا اور اتنے زبردست انیشیٹو میں استاد جو ہمارے تھے، جو نفیس شاہ صاحب ہیں ان کا، اور ایک ان کے کنٹمپریری تھے
یوسف صدیقی صاحب، اور یہ میرے استاد کی فیملی کے شاگردوں میں سے تھے. میرے استاد کی فیملی تھی میر علی اور شیخ عبد الصمد کی فیملی، جہاں سے یہ ہمایوں لے کے آئے تھے ایران سے. اور شیخ شجاع اللہ کے جو دادا تھے وہ استاد جو تھے خطاط تھے. اور فقیر پنجہ کش کا نام انہوں نے سنا ہوگا کہ جن کا، اور ان کے دادا جو تھے ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، مگر وہ خطاط تھے مغل دور سے. تو یہ میر علی جو خطاط تھے اور عبد الصمد مصور تھے. تو انہوں نے ہمایوں کے بعد اکبر کے دور میں یہ سارا ایک فتح پور سکری میں اسکول بنایا تھا، جس میں تمام ہندوستان سے جو آرٹسٹ ہیں نا ان کے انڈر سیکھ رہے تھے. انہوں نے آگے آہستہ آہستہ اکبر کے بعد جہانگیر کے بعد شاہجہان، اور شاہجہان کے بعد اورنگزیب، ان کے جو ادوار میں یہ سارا انہوں نے آرٹ کو جاری رکھا. اور اس کی پیٹرنیج جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اگر پیٹرنیج نہیں ہوگی تو یہ تو میں نے تو اپنے بل بوتے پہ کر لیا. ایک انسٹیٹیوشن میں بیٹھ کے میں اسٹوڈنٹ کو ان کا جو ہے نا فائنینشیل بھی سپورٹ کرتا رہا ہوں، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اپنا کام روک کے ان کا کام بیچا، تاکہ ان کو اکنامکلی اگر ان کو فائدہ ہوگا تو پھر آگے چلیں گے. تو یہ اکنامک کا جو پارٹ ہے نا وہ بھی میں نے اس کا مد نظر رکھ کے اس کو ڈیزائن کر کے اس کی رائج کر کے، تو یہ ابھی ماشاءاللہ سارے میرے اسٹوڈنٹ اس وقت پاکستان کا اور پاکستان کے باہر اپنا پاکستان کا نام بنا رہے ہیں. تو یہ کنٹریبیوشن پاکستان کا ہے، لاہور کا ہے، نیشنل فارٹس کا ہے، اور اس خطے کا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا، جو کہ اب ماشاءاللہ مجھے اس کی خوشی ہے کہ یہ رائج ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ زور پکڑے گا. انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. انشاءاللہ.